تم نے اگر آرٹیکل نمبر 19 کو پڑھا ہوتا تو تم آج یہ بات نہیں کہتے۔ آرٹیکل نمبر 19 کہتا ہے protection of certain rights regarding freedom to speak. All citizens shall have the right freedom to speak and expression. کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر یا کسی بھی دوسرے دھرم کے لوگ جمع ہو کر جو ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے، امن کی بات شانتی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زمانہ اسے اور کیا نام دے گا۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر معزز مستند علماء کرام، مہمانان اعظام، صدر جلسہ، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو آپ اس مجمع میں بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کے جذبے کا احترام کرتا ہوں، اور میں آج اسی وقت میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے یہاں سے جانے کے بعد خصوصاً 3 مرتبہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ میں نے احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آج ملک ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، کہیں پر بھی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے جن کو اپنا مسیحا مانا، جن کو ہم نے اپنا گرو مانا، جو ہمارے رکشک ہیں، آج وہی لوگ انسانیت کا خون کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، قرآن کریم، اس سے بڑی کتاب دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔
چاہے آپ دوسری گرنت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے قرآن کریم کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آپ جب قرآن کھولیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے قرآن تیرا اسٹیٹس کیا ہے، تو قرآن کہے گا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ قرآن سے پوچھیں گے تو آیا کس لیے، تو قرآن کہے گا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ دنیا کی کوئی دوسری گرنت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس کو کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نہیں بتائے گا لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ دنیا کے قرآن وہ واحد کتاب ہے جو در امتیاز میں اپنا جگہ قائم کر چکا ہے۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے قرآن کریم کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ لفظ ناس it is Arabic word is used for all mankind in the world, in entire world۔ تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، چاہے ہندوستان کی دھرتی پر جسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، جو اس دھرتی کا اپنے آپ کو خدا اور پرماتما سمجھ بیٹھا ہے، یا چاہے ادنا غریب آدمی جسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہوتی ہو، every person, every mankind, every human beings in entire world, because Allah said in the Holy Quran، تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات کو جتنا ہو سکے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اسلام کہتے کس کو ہے، قرآن کا مشن کیا ہے۔ آج جن فرقہ ضالہ جن تنظیم کو ہم مسلمان برا بھلا کہتے ہیں، شاید آپ مسلمانوں نہیں جانتے وہ زمینی سطح پر کتنے مضبوط ہیں، وہ اپنے جھوٹے خدا کے کتنے بڑے دلدادہ ہیں، کتنے بڑے دیوانے ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے اس دھرتی پر، اور اس دھرتی سے اٹھ کر 7ویں آسمان پر نہیں ہے۔ آپ کا تو مسلمانوں پھر بھی قرآن مصدق ہے، آپ کا تو پھر بھی کلمہ ایک ہے، آپ کا تو نبی وہ ہے جن کا ذکر دنیا کے تمام دھرم شاستروں کے اندر موجود ہے، جن کا خدا صحیح نہیں ہے، وہ اپنے مقدس پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ تیرے ہیں، ہم تیرے بھکت ہیں۔ اسلام ایک حقیقت ہے، آپ تو پھر بھی مسجد میں جاتے ہیں میرے مسلم بھائیوں۔ قرآن تو وہ واحد کتاب ہے، آج نہ تو کل پوری دنیا کے گورنمنٹ اس کے قانون کو نافذ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اتنی اچھائی ہے اور سچائی ہے۔ آج ہم مسلمان جلسہ جلوس کرتے ہیں، عنوان بہت اچھا رکھتے ہیں، سیرت النبی اصلاح معاشرہ، اتحاد ملت کانفرنس، but right now we are combined۔ کیا ہم اس وقت متحد ہیں؟ فلسطین اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ متحد نہیں، برما اٹھا کر دیکھ لیجئے 6 لاکھ مسلمان متحد نہیں، ہندوستان کے اندر 25 سے لے کر 35 کروڑ مسلمان متحد نہیں۔ اور یہی انتشار کا نتیجہ ہے کہ جیسے سلاد میں گاجر اور مولی کو کاٹتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ، سیم اسی طریقے سے آج مسلمان قوم کٹ رہی ہے اور انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر کون سی طاقت تھی میرے نوجوان دوستو؟ 400 ٹن کا تھا خیبر کا دروازہ، حضرت علی نے دائیں ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ آج تو نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل اٹھاتے یوں کر کے سیلفی لے لو۔ کبھی آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں اپنے حقوق کو لینے کے لیے؟ کبھی آپ کا ہاتھ اٹھا ہے قرآن کریم کے نسخوں کو پکڑنے کے لیے؟ نہیں اٹھا۔ آج مسلمان قوم اس لیے لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ آج مسلمان بڑھ چکا ہے، 1 انچ کی مسجد ان کی ہے، 1.5 انچ کی مسجد ان کی ہے، وہ ان سے متنفر، وہ ان سے متنفر۔ سلام کریں گے تو جواب نہیں دیں گے، اور کیا کہیں گے جناب کہ نہیں مولانا سلام کا جواب دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں کس باپ نے بتایا کہ سلام کا جواب دینے سے نکاح ٹوٹتا؟ نبی فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاؤں کہ جس سے محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جہاں پر بھی ٹوپی اور داڑھی والا مل جائیں سلام کرو، کہیں پر بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ کو مل جائے وہاں پر سلام کرو، محبت پیدا ہو۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ سلام کرو۔ لیکن ایک ڈرمنڈا کہتا ہے کہ سلام کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نبی کی بات زیادہ مضبوط یا آج کل کے فرقہ پرست لوگوں کی بات زیادہ مضبوط؟ انہوں نے قوم کو بانٹ دیا۔ ہمارے سیمانچل کے اندر خود یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ آج بھی آپ اگر پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت سارے تنظیم کے لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کی مخالفت میں کام کریں گے۔ میں قدم اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، خود ہمارے دانشور طبقے میں لوگ ہیں، ہمارے علماء کرام میں بھی ہیں، ہر کسی نے اپنی ایک نیتی بنا لی، کوئی کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان قوم اس لیے لٹ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت 1.98 کروڑ دا مسلم پاپولیشن، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھی فلسطین کے اندر 3000 بچوں کو مارا گیا۔ اس کے باوجود بھی افغانستان کے پہاڑ پہ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے باوجود بھی 46,000 برمی مسلمانوں کو کاٹا ہی نہیں گیا بلکہ سرنگ کھود کر، قبر کھود کر 100 من مٹی ڈال دی گئی۔ ایسے ہی پنڈال بنا کر 10,000 لوگوں کو ٹھوس کر باہر سے ماچس کی تیلی لگا کر ان کی باڈی کو جلا کر کے بھسم کر دیا گیا۔ ہم نے دعائیں کی، ہماری دعا ہمارے سر سے اوپر نہیں اٹھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گندے، ہماری زبان گندی، ہمارے اعمال اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ایکسپٹ اور قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کیا آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت گھر کے اندر رہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتیں نیچی نگاہیں کر کے رکھے، پردے میں رہیں تو عورت ترقی نہیں کر پائے گی۔ وہ سپریم کورٹ میں جا کر کے وجہ تسمیہ بیان کرتا، قرآن کی ان آیتوں کو نکالا جا رہے۔ بیوقوف، جاہل، ان پڑھ گوار، تمہیں پتا ہے کہ جہاد بھی ایک باعث رحمت، باعث نجات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی باہر سے آتنکواد ٹیررسٹ اگر گھس کر ہمارے ملک میں حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں، اپنے سر پر کفن باندھ کر اس سے لڑتے۔ اس کا نام جہاد، اس کو جہاد بولتے۔ میرے بھائیوں، آپ کے مائک جو ہے آواز بہت زیادہ کھینچ رہی ہے۔ اس کو جہاد بولتے ہیں۔ ہم کہیں پر بھی ہم مسلمان جلسہ جلوس کرتے ہیں تو الیگیشنز لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب تم نہیں کر سکتے جلسہ۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے جلسہ؟ تم یہاں پر کھڑے ہو کر کے یہاں پر بیٹھ کر دہشت گردی کی بات کرتے ہو۔ کچھ نفرت پرست، فرقہ پرست لوگ ہیں جو آج یہ بات کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ تب جا کر یہ لوگ ہمارے جلسہ جلوس یا ہمارے قرآن پر، ہمارے مدارس پر الیگیشنز لگاتے ہیں۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں، محترم لال پجکر صاحب، گرو جی، اگر تم نے سمویدھان کو پڑھا ہوتا، تم نے اگر آرٹیکل نمبر 19 کو پڑھا ہوتا تو تم آج یہ بات نہیں کہتے۔ آرٹیکل نمبر 19 کہتا ہے protection of certain rights regarding freedom to speech. All citizens shall have the right freedom to speech and expression. کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر یا کسی بھی دوسرے دھرم کے لوگ جمع ہو کر جو ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے، امن کی بات شانتی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کا ہمیں کانسٹیٹیوشن اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں جناب نہیں،
یہ کرونا مہاماری ہے، یہاں پر تم جو ہے نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگوں کو تم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو تم الیگیشنز لگا دیتے ہو۔ چلے جاؤ بازاروں کے اندر جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، وہاں پر تو تم نہیں کہتے 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، وہاں پر تم نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے وہاں پر؟ کیونکہ تمہارے ہونٹوں کو وہاں پہ سل دیا جاتا، کروڑوں روپے ٹھونس دیا جاتا ہے تمہارے منہ کے اندر، تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہاں پر تم نہیں کہتے۔ اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان کہیں پر بھی لفظ مسلمان آ جائے، بس دشمنی شروع کر دی جاتی ہے۔